ٹانڈا سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عبداللہ چودھری۔ خاک نشینوں کی ٹھوکر میں ہے زمانہ، اللہ کے محبوب بندے آسمان کے چمکتے ستاروں کی مانند، اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ذکر مصطفیٰ سے ہی بیڑا پار ہوگا۔ موجودہ پرفتن دور میں معاشرتی سوچ میں بڑا تضاد آ چکا ہے۔ آقائے دو جہاں کا بارگاہ الہی میں بلند مقام، خدا کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر ہی اصل ایمان کی کنجی ہے۔ محبت علی میں خود کو سرشار کر لیں، ان خیالات کا اظہار ممتاز مذہبی رہنما بیرسٹر صاحبزادہ پیر سید اسرار الحسن شاہ نے گاؤں بھوجپور شریف میں منعقد سالانہ عظیم و شان عرس مبارک میں سخی لجپال حضرت پیر سید امیر علی شاہ کے موقع پر ہزاروں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا دار بندے اور اللہ کے بندوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین پر پڑے مٹی کے ذرے اور آسمان کے ستارے، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ زمین کے ذرے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر نہ جلیں، شکوے شکایت نہ کریں۔ تم زمین کے ذرے ہو، اللہ کے ولی جن کا ایک منٹ بھی اس سے غافل نہ رہا وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ رب کا نہیں، اور جو رب کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں۔ پیر نصیب علی شاہ نے کبھی بھی رب کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی زندگی میں اپنی قبر کو کھود کر ہی اس میں بیٹھ کر اللہ اور نبی کا ذکر کیا۔ ایک ایک پتھر پر بابا حضور نے ایک ایک مکمل قرآن پاک پڑھا۔ وہ آسمان کے چمکتے ستارے اللہ کے ولی تھے، ان کا دنیا کے لوگوں سے کیا مقابلہ۔ سرکار کے ذکر کے لیے کھڑا ہونے پر بھی ثواب ہے۔ صاحبزادہ پیر سید اسرار الحسن شاہ نے کہا ہے کہ جب دل کے اندر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو مومن بن کر لا الہ پڑھ کر بھی لبیک کا نعرہ لگاؤ۔ رب نے لا الہ سے دل اور زبان کو پاک کیا، پھر اپنے محبوب کا نام رکھا تاکہ ناپاک جگہ پر محمد کا نام نہ لیا جائے۔ ایمان دل سے تو داخل ہو گیا، مگر اللہ پر ایمان قائم کیے ہوئے یہ انتہائی پرفتن دور چل رہا ہے۔ بہت مشکلیں ہیں۔ پیارے آقا دو جہاں کے مقام کو سمجھیں، انبیاء کا امام بنایا، تمام کمالات اور معجزات عطا فرمائے، مگر اس میں بھی میرے نبی کا مقام الگ رکھا۔ بعض انبیاء مرسلین نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، بعد نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ میرے رب نے پیارے آقا کو مسجد اقصی پھر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ یاد رکھو کہ میرے اللہ نے وجہ تخلیق کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھی بلند مقام عطا کیا کہ ہر چیز جس کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے عزت ملے۔ کائنات نے ہر چیز کو عزت سے نوازا کیونکہ حضور سے نسبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے الگ ہے۔ انصاف کرو، ابراہیم علیہ السلام رضا الہی چاہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام رضا الہی چاہتے ہیں، تمام انبیاء رضا الہی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رضا الہی چاہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتے ہیں کہ سارا جہان مجھ سے رضا چاہتا ہے مگر میں خدا ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ جو خدا کا ذکر کرے، نبی کا بھی ذکر کرے، وہی ایمان والا ہے۔ میں نے گلی گلی اپنے مرشد پاک پیر نصیب علی شاہ کا ذکر کیا، تمہارے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر گلی گلی کوچے کوچے میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کیا، جبی کو در مصطفیٰ پر جھکایا۔ علی کے در پر چلے جاؤ، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ خدا کی عبادت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔